خوشی میں شریک ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری ترتیب اور تاثیر بخش کر ہم سب کے لیے باعث برکت بنا۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے چاہتے اور مانگتے، آمین۔ میری درخواست ہوگی بچوں کو ذرا کنٹرول رکھیے گا، اور یہ آنا جانا پلیز جتنی دیر تک آپ خدا کے حضور میں ہیں تو اس کے تقدس کو، چرچ اور خدا کے تقدس کو ملحوظ رکھیے گا۔ یہ اٹھ کے جانا اور آنا میں سمجھتا ہوں یہ خدا کے کلام کی توہین ہے، تو ہمیں اس کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی میری درخواست ہے بھائی سے کہ یہ ریڈ کیپ پلیز جب ہم عبادت میں ہوتے ہیں تو وی شوڈ پٹ آف، ہماری پگڑیاں، ہمارے تمام تر سر پر جو ڈھانپنے والے کپڑے ہیں مردوں کے لیے وہ ننگے سر ہونے چاہیے، اور بہنوں کے لیے ان کے سر ڈھانپے ہونے چاہیے۔ خداوند آپ کو برکت۔ ایک بار پھر سے میں چاہوں گا کہ میری طرف سے، میری ساری سیشن کی طرف سے، چرچ تلونڈی بھنڈرا کی سیشن، میری ذاتی طور پہ میری فیملی کی طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت کرسمس مبارک۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت۔ آج اس خوبصورت وقت کے لیے ہم نے جس متن کا انتخاب کیا، ہم اپنی دعاؤں میں ایک بڑا جملہ تواتر کے ساتھ بولتے ہیں کہ ہمارا خدا بڑا منظم اور ترتیب کا خدا ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں، یہ بالکل سچ اور حقیقت ہے کہ ہمارا خدا بڑا منظم اور ترتیب کا خدا ہے، اور وہ اپنے کاموں کو کرنے کے لیے اپنے دل میں جو ارادہ ٹھہرا لیتا تو پھر وہ اس کو ایک خاص سسٹمیٹک طریقے سے پورا کرتا ہے۔ اور آج بھی ہم نے کلام مقدس میں سے مقدس پولس رسول کے اس خط میں سے ان دو آیات کا انتخاب کیا، جسے میں ایک بار پھر سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا، اور آگے لفظ جو کے ساتھ اس کو پچھلے حصے کے ساتھ جوائن کرتا ہے، ملاتا ہے، اور اس بیٹے کی مزید تشریح کرتا ہے، اس کا مزید تعارف بیان کرتا ہے، اس کا تعارف پیش کرتا ہے کہ کیسا بیٹا، ایسا بیٹا جو عورت سے پیدا ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ہی عورت سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس بیٹے کے لیے یہ مخصوص اور اسپیسیفک خاص طور پہ یہ بات جوڑنے کی مقدس پولس رسول کا مقصد کیا؟ اس نے اس بیٹے کی ایک خاص خوبی کے طور پر کیوں جوڑ دی ہے کہ جو عورت سے پیدا ہوا، کبھی مرد سے بھی کوئی پیدا ہوا؟ یہ ایک پروسیس ہے، یہ خدا کا انتظام ہے، یہ طریقہ ہے، اور یہاں اس بات کی خاص خوبی کے طور پر بیان کرتا ہے جو عورت سے پیدا ہوا، اور آگے جملے کو ختم نہیں ہونے دیتا بلکہ اسی جملے کو اور کے ساتھ پھر جوڑ کر اس بات کے تسلسل کو قائم رکھتا ہے، اس کی کنٹینیوٹی کو، اس کے جملے کے خیال کو جاری رکھتے ہوئے اور کے ساتھ کہتا ہے اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ یہ پیدا ہونے والے بچے کی
خصوصیات کو، اس کی خوبیوں کو، اس کی خاص کریکٹرسٹکس کو بیان کر رہا ہے کہ جو شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ اب آگے کیوں شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، میں چند سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ان سوالوں کو آج ہم سیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑائے۔ مین بات کیا ہے؟ چھڑانا، اور چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ چھین کر نہیں، زور سے نہیں، قوت سے نہیں، غصب سے نہیں، ڈاکے سے نہیں، بلکہ مول لے کر چھڑا لے۔ اور چھڑا کے پھر کیا کرے؟ چھوڑ دے؟ نو، آگے اور چیز اس میں ایڈ کرتا ہے، اور چھڑا لے تاکہ کیا کرے کہ اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ اب یہ کہنے کو دو آیات ہیں، لیکن ان کا ایک ایک لفظ اپنے اندر بہت بڑی تھیولوجیکل ایشوز سے بھرا ہوا ہے، بہت سے تھیولوجیکل تھاٹس اس میں پائے جاتے ہیں۔ ہم سارے تو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن آج میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا مختصر وقت میں۔ پہلی بات وقت پورا ہونا، اور دوسری بات کہ ہمیں گناہ سے چھڑا کر لے پالک بنا۔ یہ دو لفظوں کو ہم سیکھیں گے، وقت پورا ہونا اور لے پالک ہونا۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ ہم صرف ان دو چیزوں کو تھوڑی دیر میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وقت پورا ہونا، وقت پورا ہونے کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہر کام کے کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس کے لیے ہمیں پرانے عہد نامے میں، عہد عتیق میں مقدس سلیمان وائس کی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ ہر چیز کے ہونے کا ایک پیدا ہونے کا وقت ہے، مرنے کا وقت ہے، رونے کا وقت ہے، خوشی منانے کا وقت ہے، اور اسی طرح سے وہ تمام تر باتیں جو اس دنیا میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، تو ان کے لیے خدا نے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا، خاص وقت۔ اب اس وقت کا انتظار کہاں سے شروع ہوا؟ تخلیق کائنات کے بعد جب ہمارے پہلے آباء و اجداد کو مقدس آدم اور ہماری مقدسہ ماں ہوا کو خدا نے زمین پر پیدا کیا اور انہیں عدن میں رکھا، لیکن وہ خدا کی نافرمانی کے سبب سے خدا کے اس منصوبے پر قائم نہ رہ سکے، تو اس کے بعد خدا نے انہیں عدن سے نکال کر انہیں سزا سنائی، اور پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 15ویں آیت میں ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے، اور اس پوری بائبل کی سٹوری اسی ایک آیت کی تفسیر ہے، اسی ایک آیت کی تکمیل ہے، اور آگے جتنا انبیاء کا سلسلہ چلتا ہے، جتنی نبوتیں آتی ہیں، ان کی تکمیل ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری اسی ایک آیت پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 15ویں آیت کی ساری فلفلمنٹ ہے، ساری کی ساری اس کی تکمیل ہے۔ آیت کیا ہے کہ جب خدا ابلیس کو، ہوا کو، آدم کو سزا سنا رہا ہے ان کی اس نافرمانی کے عوض، تو وہاں پر ابلیس سے مخاطب ہو کر، اژدہا سے، اس سانپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور کیا ہوگا کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہونے والا تیرے سر کو کچلے گا،
اور تو اس کے مقابلے میں اسے کیا کرے گا؟ اس کا نقصان کتنا کرے گا؟ صرف اتنا کہ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، اس کی ایڑی پر کاٹ سکے گا، لیکن وہ تیرے سر کو کچلنے کی قدرت اور قوت رکھے گا۔ اب آدم اور حوا جو ابھی خدا کی رفاقت سے، خدا کی محبت سے، خدا کے قربت سے نکلے ہیں، مایوس ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، اور اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ کب وہ چھڑانے والا ہمارے خلاف ابلیس کو، ہمارے سب سے بڑے دشمن کو، اس کے سر کو کچلنے والا پیدا ہوگا، اور ہم پھر سے یہ جو جدائی آئی ہے، پھر سے ہمیں عدن کا، خدا کی رفاقت کا، خدا کی محبت کا، اس کے ساتھ کا حصہ بنا دے گا۔ اور ہم سب سے پہلے انسان کی پیدائش دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے حوا کو ایک بیٹا بخشا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ حوا نے اپنے اس بیٹے کا نام یہ کہہ کر رکھا کہ مجھے خدا سے ایک مرد ملا، اور اس نے اس کا نام قائن یہ کہہ کر رکھا کہ مجھے خدا کی طرف سے ایک مرد ملا، اور اس کے اندر یہ امید جگی کہ یہ جو وعدہ کیا گیا ہے، یہ جو نبوت ہے، یہ جو پروفیسی ہے کہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، تو گویا یہ بیٹا جو پیدا ہوا ہے یہ ہمیں اس رفاقت سے نکلے ہوئے جو ہم لوگ ہیں، ہمیں واپس ابلیس کے سر کو کچل کر ہمیں واپس خدا کی قربت کا، اس کی محبت کا حصہ بنا دے گا۔ لیکن وہ خود بھی ایسا شریر نکلا کہ اس نے اپنے بھائی کا ہی قتل کر کے اور زیادہ دکھ کو، اذیت کو بڑھا دیا۔ پہلے جو زمین لعنتی ہوئی، اس کے سبب سے اس لعنت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ میں بات کو مختصر کروں گا، یہ بچہ پلیز جس کا بھی ہے اس کو جلدی سے باہر لے جائیں پلیز، یا چپ کروائیں یا جلدی سے باہر لے جائیں۔ تو اس نے قائن کو یہ سمجھ کر قبول کیا کہ یہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے یہ ہمیں اس رفاقت میں واپس لے جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میں 4000 سال کی تاریخ کو چند جملوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد سیت جو راست باز تھا وہ پیدا ہوا، تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ نیک ہے، یہ راست باز ہے، یہ ہمیں واپس اس عہد کی دنیا میں لے جائے گا، لیکن وہ بھی نہ لے جا سکا۔ اس کے بعد ہنوک اس دنیا میں آیا جو سچ مچ خدا کے ساتھ اتنا وفادار تھا کہ اس کی وفاداری کا صلہ خدا نے یہ دیا کہ 350 سال جب زمین پر اس نے وفاداری سے زندگی گزاری تو سب کی امیدیں اس بچے پر لگ گئی کہ شاید یہ وہ عورت سے پیدا ہونے والا بچہ ہے جو ہمیں پھر سے ہمارے کھوئے ہوئے مقام کو واپس دلا سکے۔ لیکن وہ بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور ایک بار پھر سے لوگوں کی امیدیں دم توڑ گئی۔ اور اس کے بعد ہنوک کی اولاد میں سے اس کا ایک بیٹا، اس کا متوسلا، جو دنیا کا طویل العمر شخص ہے، جو 969 سال اس زمین پر زندہ رہا، 969 سال۔ اور متوسلا ہنوک نے اس کا نام یہ کہہ کر رکھا کہ اس کا نام اپنے اندر ایک خود پروفیسی ہے، نبوت ہے، اور اس کے معنی ہے کہ وہ جب مرے گا تب وہ آئے گا۔ تو لوگوں کی ساری نگاہیں اب متوسلا پر لگ گئی، اس کی موت کا انتظار کرنے لگے کہ یہ مرے گا تو پھر وہ ہمیں چھڑانے والا آئے گا جو اس کے سر کو کچل کر ہمیں پھر سے اس چھینی ہوئی میراث میں واپس لے جائے گا۔ لیکن متوسلا بھی مر گیا، لیکن نجات دینے والا نہ آیا۔ اور
چونکہ متوسلا کا مطلب جو لکھا ہے کہ جب وہ مرے گا تو وہ آئے گا، تو یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جب یہ مرے گا تو طوفان نوح آئے گا، اور جو ہی متوسلا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے چند ہی سالوں کے بعد دنیا اس طوفان نوح سے برباد ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ پھر مایوسی کے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس اندھیرے کو دیکھیں تو حزقیل نبی کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے میں کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، اے آدم زاد، ملک اسرائیل میں یہ کیا مسل جاری ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور کسی رویا کا کچھ انجام نہیں ہوتا؟ اس لیے ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اس مسل کو موقوف کروں گا اور پھر اس سے اسرائیل میں استعمال نہ کریں گے، بلکہ تو ان سے کہہ کہ وقت آ گیا ہے، کہہ کہ وقت آ گیا ہے اور ہر رویا کا انجام قریب ہے، کیونکہ آگے کو بنی اسرائیل کے درمیان رویا باطل اور خوشامد کی غیب دانی نہ ہوگی، کیونکہ میں خداوند ہوں، میں کلام کروں گا اور میرا کلام ضرور پورا ہوگا۔ یہ خدا حزقیل نبی کے معرفت پھر کلام کرتا ہے جب لوگ اداس ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ اس بات کے لیے بے چین ہیں کہ وہ کلام، وہ وعدہ جو خدا نے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ کیا تھا کہ وہ آئے گا، وہ اس کی ایڑی کو اور اس کے سر کو کچلے گا اور ہمیں پھر سے خدا کی محبت اور اس کی رفاقت میں بحال کر دے گا، تو ابھی تک یہ وقت پورا نہیں ہوا۔ ہم گیت بھی گاتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، تو لوگ کہتے ہیں آج بھی لوگ پھر سے بے چین ہیں، پھر سے خدا کے وعدوں سے بے قرار ہو کر اس بات کے لیے مضطرب ہیں، بے چین ہیں کہ خدا کی یہ رویا، یہ وعدے، اس کے آنے کے وعدے پورے کیوں نہیں ہو رہے۔ یہ آج ہی نہیں بلکہ ایک بار پہلے بھی ہم ایسی بے چینی، ایسا اضطراب دیکھ چکے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں کہ خدا کب تو اپنی رویا پوری کرے گا، ہمارے باپ دادا سے کیا ہوا وعدہ کب پورا کرے گا۔ تو پھر پولس رسول کہتا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو وہ بیٹا پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ وقت پورا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میکا آیا، اس نے اس بات کی طرف گواہیاں دی، یسایہ آیا، اس نے بے شمار نبوتیں کی، اور اس بیٹے کے پیدا ہونے کی گواہیاں اس قدر بھری پڑی ہیں کہ لوگ یسایہ نبی کے صحیفے کو 5ویں انجیل کہتے ہیں، جس میں یسوع مسیح اس کے خدا کے بیٹے کے آنے کی بے شمار نبوتیں اور کہانیاں موجود ہیں، اور لوگ انتظار میں ہیں، لیکن خدا اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت کا انتظار کرتا ہے، اور خدا حالات کو، لوگوں کو، نبیوں کو، بادشاہوں کو بھی استعمال کرتا ہے، اور اس نے ایسا ہی کیا، اور ایک ایسے وقت میں اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے تیار کیا، اور اس کے لیے خدا نے سب سے پہلے کبھی اسوریوں کو، کبھی بابلیوں کو استعمال کیا، اور اس کے بعد میں یونانیوں کو استعمال کیا۔ یونانی دور حکومت وہ دور حکومت تھا سکندر اعظم کا، جو یورپ سے نکل کر ہمارے پاکستان تک، ہندوستان تک آتا ہے اور تقریباً ساری دنیا کو فتح کر لیتا ہے، اور فتح کرنے کے باعث وہ جہاں جہاں گئے انہوں نے اپنی زبان کو، گریک یونانی زبان کو وہاں پر سننے، پڑھنے، لکھنے، سمجھنے کے لیے لوگوں کو راہ تیار کی، چونکہ خدا جانتا تھا میرا بیٹا جو اس دنیا میں آنے والا ہے، میں جس کو بھیجنے والا ہوں، اس کے کلام کے لیے جو زبان رائج ہوگی وہ اس طرح سے پوری دنیا میں وہ اس زبان کو پھیلا دے
تاکہ جس زبان میں اس کا بیٹا کلام کرنے والا تھا، منادی کرنے والا تھا، نئے عہد نامے کی تحریر ہونے والی تھی، اس زبان کو سمجھنے والے لوگ بھی موجود ہوں۔ اور یونانیوں کے وسیلے سے گریک لینگویج، یونانی زبان پوری دنیا میں، جیسے آج انگریزی زبان پوری دنیا میں بولی، سمجھی، پڑھی اور سنی جاتی ہے، اسی طرح اس وقت اس یونانی زبان کا ایسا ہی راج تھا تاکہ لوگ اس زبان کے وسیلے اس پیدا ہونے والے بیٹے کی خوشخبری کو جان سکے، اس سے تعارف پا سکے۔ دوسری بات کہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے رابطے، تو رومی امپائر نے، رومن امپائر نے، رومی حکومت نے، ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں کہ اس نے ایسا انتظام کیا کہ اس نے اس وقت کی معلومہ دنیا جو 3 بر اعظم تھے، افریقہ، یورپ اور ایشیا، ان کے بیچ میں انہوں نے اتنے راستے بنا دیے، اتنی سڑکیں بنا دی، اتنی شاہراہیں بنا دی اور سمندروں میں چلنے کے لیے بحری سفر کو ممکن بنا دیا تاکہ خدا کے بیٹے کا پیغام جلدی سے ایک جگہ سے دوسرے مقامات تک پہنچے اور لوگ اس خوشخبری کے پیغام کو قبول کر سکیں۔ خدا ٹھہرا رہا جب تک زمین پر وقت پورا نہیں ہوتا، اور وہ نبوتیں جو نبیوں نے کر رکھی تھی ان کے بھی پورا ہونے کا وقت نہیں آتا۔ تو اس وقت پر جب ہر طرف لوگ ایک زبان کو سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، آنے جانے کے لیے راستے بن چکے ہیں، تو ایسے وقت میں خدا کا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تجسم لے کر، بدن لے کر، جسم اختیار کر کے مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے ساتھ وہ پھر جب بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور اس نے اپنی منادی کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا، اگر آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو گلیل کی جھیل اور کفر نحوم، وہ شہر جہاں پر یسوع مسیح نے جس شہر کو اپنی منادی کا مرکز بنایا، گلیل کی جھیل ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس ایریے میں تینوں بر اعظموں سے لوگ تجارت کی خاطر، بزنس کی خاطر آتے اور اپنا کام کاج کرتے، لیکن جب یسوع اس گلیل کی جھیل پر اپنی منادی کا کام شروع کرتا ہے، نجات کی خوشخبری سنانا شروع کرتا ہے، تو وہاں آنے والے لوگ، مسافر جب اترتے ہیں، وہاں اس عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کے باپ، اس سلامتی کے شہزادے کے عجائبات کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے ذریعے ہونے والے معجزات کا ذکر سنتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اس کی گواہی دیتے ہیں، ان عجائبات کا بیان کرتے ہیں، اور چند ہی سالوں میں یہ پیغام دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وقت پورا ہو چکا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور بھیجا کس لیے؟ اس کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو چھڑائے، مول لے کر چھڑائے۔ تو یہ فضل اتنا سستا نہیں، اس کی بھاری قیمت ادا کی گئی ہے، اور خدا کے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری میں بھی اس کی تسلیب کا، اس کے مصلوب ہونے کا، اس کی صلیبی موت کا ذکر بھی اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے، کہ وہ آئے گا، اس لیے آئے گا کہ وہ اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر کے ان لوگوں کو آزاد کروائے گا، اس گناہ، اس شریعت کے قانون کی، اس کی غلامی سے آزاد کروا کے، فضل کے حوالے کر کے انہیں آگے بڑھنے کے لیے توفیق بخشے گا۔ اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ انہیں لے پالک بنا دے، لے پالک بنا دے۔ اب لے پالک بنانے کے لیے اس کے لغوی معنی یہ ہے کہ لے کر کسی سے
پالنا، اڈاپٹ کرنا، اڈاپٹیڈ سن اور اڈاپٹیڈ ڈاٹرز اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ دوسرے لوگوں سے اڈاپٹ کر کے لوگ اولاد کو، بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ان کے حقوق وہی ہوتے ہیں جو ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بچوں کے ہوتے ہیں اور لے پالک ہونے کے. ہم تاریخ میں دو ایسی روایات دیکھتے ہیں، دو قوانین دیکھتے ہیں، دو تہذیبوں میں اس کا طریقہ کار دیکھتے ہیں اور لے پالک ہونے کے لیے، اڈاپٹ کرنے کے لیے ہم ایک مختصر سی، چونکہ اس پر میں بڑا تفصیل سے اپنی کلیسیا میں سکھا چکا ہوں، لیکن جو نئے لوگ آئے ہیں چند جملوں میں ان کو صرف ریپیٹ کروں گا، باقی جو یہاں کے لوگ ہیں وہ بارہا اس بات کو سن چکے ہیں. اس کی ہمیں ایک مکمل اور خوبصورت تصویر نوزی کی تہذیب میں، پرانے عہد نامے میں، عہد عتیق میں جو بزرگ ابراہم اور اس سے پہلے کی تہذیب ہے، ان تہذیبوں میں کسی کو اڈاپٹ کرنے کا، کسی کو لے پالک بنانے کا طریقہ ہمیں لوکا کی انجیل اور اس کے 15ویں باب میں پیش ایک تمثیل میں، جو مصرف بیٹے کی تمثیل ہے، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے کہ جب وہ اپنے باپ سے وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ میں تیرا اور آسمان کی نظر میں مجرم ٹھہرا ہوں، میں مجرم ہوں، اب اس قابل نہیں کہ تیرا بیٹا کہلا سکوں، تو مجھے اپنے نوکروں میں، اپنے غلاموں میں، اپنے خادموں میں مجھے رکھ لے تاکہ میں یہاں تیرے ساتھ تیرا نوکر بن کر تیری خدمت کروں. تو اس کا باپ اس کو کہتا ہے کہ تو نوکر نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک خاص رسم ادا کرتا ہے جو اس بات کی دلالت کرتی ہے، اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس کو نوکر کے طور پر قبول نہیں کر رہا، بلکہ اس کو اڈاپٹیڈ سن کے طور پر، چونکہ وہ بیٹا ہونے کا حق کھو چکا تھا، لیکن اس کو وہ دوبارہ اپنا بیٹا بنانے کے لیے اس کو اڈاپٹ کرنے کی رسم ادا کرتا ہے. اور اڈاپٹ کرنے کے لیے لوگ یہ کرتے، جب کسی کو اڈاپٹ کرتے تو سب سے پہلے وہ اس کو پوشاک پہناتے، اس کو لباس دیتے، اس کو کپڑے پہناتے. اور ہمیں بھی جگہ جگہ پر مقدس یسایہ کی کتاب میں، خطوط میں، اناجیل میں بے شمار ایسے حوالہ جات ملتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب میں، کہ ہمارے خدا نے بھی ہمیں راست بازی کے کپڑے پہنائے ہیں، راست بازی کا خلق عطا کیا ہے، اور خدا نے بھی ہمیں اپنے لے پالک بیٹے بیٹیاں ہونے کے لیے اپنی پاکیزگی کے کپڑے پہنا کر ہمارے ساتھ وہ رشتہ قائم کرنے کا ایک طریقے کا آغاز کیا ہے. اور اس کے ساتھ وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو انگوٹھی پہناتا ہے، جو ہمیں آستر کی کتاب میں مردکی اور حمان کے درمیان جب حمان سے اختیار لیا جاتا ہے اور مردکی کو اختیار دیا جاتا ہے تو حمان کی انگوٹھی مردکی کو دے دی جاتی ہے. اور یوں انگوٹھی کا پہنانا اس بات کی علامت ہے کہ میں تم کو اختیار دیتا ہوں. خدا نے بھی اپنے لے پالک بیٹے بیٹیوں کو اس اختیار میں شامل کرنے کے لیے کہا کہ جاؤ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم سانپوں کو اٹھا لو گے، وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائیں گے، تم زہر پی لو گے، وہ بھی تمہیں تکلیف نہ دیں گے، تم جس کے لیے ہاتھ بڑھا کر دعا کرو گے بیماریاں تمہارے اس کہنے سے دور ہوں گی اور بدروہیں تم سے بھاگے گی. جب تم میرے نام سے یہ سب کچھ کرو گے تو میں تمہیں یہ اتھارٹی، یہ اختیار دیتا ہوں. تو آج مقدسین کے اندر، مسیحیوں کے اندر یہ اختیار ہمیں نظر آتا ہے، شفا کا توڑا اور بیماریوں کا، بدروحوں کا دور کرنے کا. اور خدا نے اپنے لوگوں کو اتھارٹی دی، اختیار دیا. اور اس کے ساتھ وہاں پر لکھا اس نے پلا ہوا بھرا ذبح کیا. اور یہاں پر بھی خدا نے اس انسانیت کو، دنیا کو، بنی نوع انسان کو، ان میرے اور آپ کے لیے اپنے بیٹے کو جو جوان اور نر برے کے طور پر پوری بائبل مقدس میں پیش کیا گیا ہے، اس کو صلیب پر قربان کر کے اس قربانی کی ضیافت کو بھی ادا کیا تاکہ وہ حقیقی
حقیقی معنوں میں مجھے اور آپ کو اپنے لے پالک بیٹے ٹھہرائے، تاکہ ہم لے پالک بیٹے بن کر اس میراث کو حاصل کریں جو خداوند یسوع مسیح کو وہ دینے والا ہے، اور ہم بھی اس نجات کے پروسیس میں سے اس طرح سے لے پالک بیٹے بن کر، بیٹیاں بن کر اس کے ساتھ ہم میراث ہیں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں ہم میراث ہونے کے لیے کہ دوسرا جو رومیوں میں طریقہ تھا کسی کو اڈاپٹ کرنے کا، لے پالک بنانے کا، وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو کوئی کسی بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا وہ اس کو ایک ترازو میں بٹھا دیتا اور اس کے وزن کے برابر تانبا، جو اس وقت کی مہنگی ترین دھات تھی، اس کے وزن کے برابر تول کر جس کا بیبی وہ اڈاپٹ کرتا وہ اس کو تحفے کے طور پر دیتا، اور یوں وہ اس کا لے پالک بیٹا یا بیٹی بنتا۔ تو دونوں صورتوں میں قیمت کا ادا کرنا ضروری ہے، اور یہاں میرا اور آپ کا خدا بھی اپنے بیٹے کے ذبیحے کے، اس کے کفارے کے، اس کی پیدائش کے وسیلے سے ہمیں اپنے ساتھ ہمیں لے پالک بیٹے کے طور پر ٹھہراتا ہے، اور وہ ان بیٹوں میں سے اکلوتا ٹھہرتا ہے، اور ہم یوحنا کی انجیل کے مطابق جتنے اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنے فرزند ہونے کا، بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا فضل بخشتا ہے، اور یوں ہم بھی سارے کے سارے اس کے لے پالک۔ فرق یہ ہے کہ وہ اکلوتا بیٹا بنتا ہے اور ہم اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ اور اکلوتے بیٹے کے لیے میں بیان کرتا چلوں، اکلوتا بیٹا، اس کا معنی ہم بھی کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی اپنے بچوں کے لیے جس کا ایک ہی بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے یا میری اکلوتی بیٹی ہے، چونکہ ہم اس کو نمبر میں، اس کو تعداد میں ایک ہونے کے وسیلے سے کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن اکلوتے کا مطلب ایک ہونا نہیں، بلکہ اکلوتا لفظ سنسکرت زبان کا یہ لفظ ہے جس کا مطلب دو لفظوں کا مرکب اکل اوتا۔ اکل کا معنی ہوتا ہے ایک، واحد، اور اوتا کا مطلب اپنے کریکٹرسٹکس میں، اپنی ذات میں، اپنی خواص میں، اپنی صلاحیتوں میں، اپنے وصف میں، اپنی خوبیوں میں اس کے جیسا دنیا میں اس کا کوئی ثانی، اس کے جیسا اور کوئی نہ ہو۔ دنیا میں صرف ایک ہی جو اپنی نسبت میں، اپنی معرفت میں، اپنے بنانے کی حیثیت میں، اپنے اس خوبی کے اعتبار سے ایک ہی ہو، اس کے جیسا اور کوئی نہ، اس کو اکلوتا کہتے ہیں۔ لیکن ہم ہمیشہ اس کو اسی معنوں میں لیتے ہیں، جس کا ایک ہوتا ہے وہ سارے اکلوتے بنے ہوتے ہیں، جبکہ مسیح یسوع کے اکلوتا ہونے کی خوبی یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں، اس دنیا میں اس کے جیسا اور کوئی نہیں، کوئی عدیم المثال ہے وہ، اور وہ ایسا شخص ہے، ایسا انسان ہے، ایسا بیٹا ہے جو عورت سے پیدا ہوا ہے، شریعت کے ماتحت پیدا ہوا ہے، اور وہ اپنی ذات میں کامل انسان اور کامل خدا ہے، کامل انسان اور کامل خدا۔ یہ ہم مسیحیوں کا بنیادی ایمان ہے مسیح یسوع کی ذات کے لیے کہ وہ اپنی ذات میں کامل انسان ہے، کامل خدا ہے۔ کامل انسان ہونے کے لیے اس نے عام پروسیس کے مطابق مقدسہ مریم کے بطن سے 9 ماہ کے عام بچوں کی طرح سائنٹیفکلی، بایولوجیکلی اس نے اپنے آپ کو ایک زائگوٹ سے نمو پا کر، ترتیب پا کر ایک پورے بچے کی، انسان کی صورت میں پیدا ہوا، جس کے باعث وہ دکھی بھی ہوتا ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے، وہ ہنستا بھی ہے، وہ بھوکا بھی ہوتا ہے، اسے نیند بھی آتی ہے، وہ تھکتا بھی ہے، اور وہ سارے ان انسانی جذبات کو فیل کرتا ہے جو اس کی ہیومینٹی، اس کی انسانیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جب وہ
ہواؤں کو، دریاؤں کے پانیوں کو ڈانٹ دیتا ہے، رک جاتے ہیں۔ مردوں سے کہتا ہے اٹھ زندہ ہو، لنگڑوں سے کہتا ہے چل، اندھوں سے کہتا ہے دیکھ، تو وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ اپنی ذات میں ہمیں الہی خدا کا بیٹا الوہیت سے معمور نظر آتا ہے۔ اور میں یہاں اس کی انسانیت پر، لاہور میں بہت ہی خوبصورت تھیولوجین استاد ہیں پادری وسیم اللہ کھوکھر، وہ بیان کرتے ہیں اپنی تحقیق میں کہ جدید دور میں اس وقت یہ تحقیق سامنے لائی گئی ہے کہ یسوع مسیح کی ہیومینٹی کو، اس کے انسان ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے امریکہ میں ایک سائنٹسٹ ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے شراؤڈ آف جیزس۔ اور شراؤڈ آف جیزس میں، شراؤڈ کہتے ہیں اس جوبے کو، اس گاؤن ٹائپ کو جو اوپر پہنا ہوتا تھا یسوع نے، اس کو شراؤڈ کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو شراؤڈ آف جیزس، جب یسوع مسیح کو صلیب پر قربان کیا گیا تو اس قربان کرنے سے اس کے بدن سے بہنے والا لہو جو اس کے جوبے پر، اس کے گاؤن پر، اس کی پوشاک پر لگا، تو چونکہ وہ آج تک محفوظ تھا، اس سائنٹسٹ نے یسوع مسیح کے اس جوبے سے اس خون کو لے کر اس کا ٹیسٹ کیا اور اس کا بلڈ گروپ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ جو انسان ہے ان تمام انسانوں کے خون کا کوئی نہ کوئی بلڈ گروپ ہونا ضروری ہے، اور وہ لوگ جو غناستیت کے ماننے والے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں میرے اور آپ کی مسیحا کی زندگی پر کہ وہ تو ایک چھلاوا تھا، وہ تو ایک روح تھا، وہ تو ایک ایسا وجود رکھتا تھا جس کا سایہ زمین پر نہیں بنتا تھا، جب وہ چلتا تھا اس کے پاؤں کا نقش زمین پر نہیں ٹھہرتا تھا، وہ اس طرح کا کہ اس کا بدن نہیں تھا۔ اگر اس کا بدن نہیں تھا، اگر اس کا لہو نہیں تھا، تو اس کا کفارہ ہمارے لیے کفارہ نہیں، اور ہم آج بھی اس گناہ کی اذیت اور اس غلامی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، پھر ہمارا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو اس نے یہ پروو کیا کہ خداوند یسوع مسیح کے اس لہو کو لے کر، اس کے سائنٹیفکلی اس پر تجربات کر کے اس کا بلڈ گروپ معلوم کیا، اور اس کی کتاب شراؤڈ آف جیزس میں وہ لکھتا ہے کہ یسوع مسیح کا جب اس نے بلڈ گروپ نکالا تو اس کا بلڈ گروپ ملا، چونکہ وہ واقعتاً ایک عام بچے کی طرح 9 ماہ تک اپنی ماں کے بدن میں، انسان کے بدن میں انسان کی طرح بڑا پلا، اس کی نشو نما ہوئی، اس نے تربیت پائی، اور پھر اس کے بعد زمین پر بھی وہ بڑھتا گیا، اور جوان ہونے تک اس نے وہ سارے انسانی جذبات کو اپنی زندگی میں محسوس کیا۔ اس لیے اس کا بلڈ گروپ ہونا ضروری تھا، اور اس کا بلڈ گروپ نکلا AB پازیٹیو۔ اور وہ اپنی کتاب میں شراؤڈ آف جیزس میں لکھتا ہے کہ یسوع مسیح کا بلڈ گروپ AB پازیٹیو نکلا، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہاں وہ سچ مچ کامل انسان بنا۔ لیکن جب جس بندے کا بلڈ گروپ آ گیا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اس کا DNA بھی ہو۔ DNA جو کسی شخص کی فرزندیت کو، اس کے باپ کو، اس کی ابنیت کو، اس کے سیڈ کو وہ ظاہر کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، تاکہ DNA بھی معلوم کرے۔ تو سائنٹسٹ نے جب اس کے DNA کے مطابق مختلف پروسیس سے، ٹیسٹ سے گزارا تو اس کا DNA نہیں نکلا۔ ہاللیلویا! یہ اس کے الوہی ہونے کی، اس کے الہی ہونے کی، اس کے خدا ہونے کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ یہ اس بات کو آگاہ کرتا ہے کہ اس کا انسان بن کر آنے کے وسیلے سے، چونکہ فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس الہی قبضے کو رکھنے کی چیز نہ جانا، خالی کر دیا، انسان کے مشابہ ہو گیا، اور وہ انسان بن کر اس دنیا میں آئے۔ اور یہاں اس کا DNA چیک کرنے کے لیے، چونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب فرشتہ آ کر مقدسہ مریم کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا، تو وہ کہتی ہے میں تو جانتی نہیں مرد کو، کیسے بیٹا ہوگا؟ تو اس نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ روح القدس تم پر سایہ کرے گا، اس کے وسیلے سے تو
मां बनेगी, तू बेटे को जन्म देगी। इसलिए ये डीएनए का नाम मिलना इस बात की तरफ इशारा है, ये सबूत फराहम करता है कि सचमुच वो किसी इंसान का, आदमजात का बेटा नहीं, किसी इंसान की औलाद नहीं, जो जितने उसकी जात पर तहकीक करने वाले, एतराजात करने वाले इस किस्म के एतराजात उठाते रहते हैं। तो खुदा ने अपने बेटे के डीएनए को साबित ना करके इस बात को साबित कर दिया कि वो रूहुल कुदस के अलका होने के बायस मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ है और हमारे दरमियान रहा। अब उसका डीएनए क्या है, उसका डीएनए डिस्कस करके मैं अपने आज के सरमन का इख्तिताम करूंगा। उसका डीएनए ढूंढने के लिए हमें यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत में उसका डीएनए मिलता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुद खुदा था। आगे 14वीं आयत में मुकद्दस यूहन्ना रसूल लिखते हैं कि वही कलाम मुजस्सम हुआ, जिस्म लेकर, तजस्सम लेकर इस जमीन पर आया और रूह और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, बढ़ता पलता फलता फूलता रहा और उसने 33.5 साल एक इंसानी जिंदगी गुजार कर हमारे दरमियान साबित कर दिया कि खुदा ने हमारी मखलसी के लिए पैदाइश 3:15 के वादे को पूरा कर दिया कि मैं वक्त आने पर अपने बेटे को इस दुनिया में भेजूंगा, जो अपने आप को कुर्बान करके अपना लहू बहाकर हमें खुदा के बेटे और बेटियां, उसके ले पालक बेटे और बेटियां बना देगा। तो यूं हम ये देखते हैं कि खुदा के बेटे का डीएनए किसी इंसान से नहीं मिलता, बल्कि उसके आसमानी बाप से मिलता है। वो आसमानी बाप में से निकला है और उसी इंसानी किसी इंसानियत का उसमें सीड या अंसर नहीं मिलता। ले पालक बेटे और बेटियां हम बन गए। 2 बातें करके खत्म करूंगा। आज का चैलेंज आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब हम खुदा के बेटे के लहू बहाने के वसीले से, उसके आसमान से जमीन पर आने के वसीले से, उसके इब्लीस के सर को कुचलकर हमें अपने साथ उसने लेपालक बनाकर हमें खुदा के बेटे और बेटियां ठहरा दिया है, तो खुदा के बेटे और बेटियों की सिफात, अलामतें और निशानियां क्या है? बहुत सी निशानियां हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 बातें आपके साथ रखकर खत्म करूंगा। यूहन्ना रसूल का पहला खत उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है उसके अंदर खुदा का तुख्म है। और ये 9वीं आयत है, 3रे बाब की 9वीं आयत, घर में जाके हवाला पढ़ लीजिएगा। वो उसके अंदर खुदा का तुख्म है और वो गुनाह नहीं करता, बल्कि गुनाह कर ही नहीं सकता। कौन? जिसके अंदर खुदा का तुख्म है। ये है ले पालक बेटे बेटियों की पहली सिफत। और तुख्म क्या है? खुदा का कलाम। तो जिसके अंदर खुदा का सीड है, खुदा का तुख्म है, खुदा का कलाम है, वो गुनाह नहीं करता, बल्कि गुनाह कर ही नहीं सकता। वो कोशिश भी करे तो वो गुनाह नहीं कर सकता। हम अपनी जिंदगी का मुताला करें कि मेरे और आपके मसीहा ने तो वो सारा काम कर दिया, वो सारा निजात का काम कर दिया। अब हमारी बारी है कि हम उसके साथ उसके भाई बहन बनकर, उसके ले पालक बेटे बेटियां बनकर, क्या अपने अंदर उन सिफात को, उन खूबियों को, उन अलामतों को, उन निशानियों को ज़ाहिर करने वाले हैं या नहीं? क्या हमारे अंदर खुदा का कलाम, खुदा का तुख्म है? इसलिए ज़बूर नवीस कहता है, मैंने अपने दिल में तेरे कलाम को ताकि हाँ जी। तो फिर गुनाह कौन नहीं करता? जिसके अंदर कलाम। तो कलाम सुनने के लिए तो 8 दिन गिरजे होना पड़ेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं सिर्फ चंद चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जो नए हैं, जिनको मैंने कभी पहले नहीं देखा, बाकी सारे तलवंडी गए। तो हर संडे को ये अपना अपना तुख्म झांचने के लिए
اپنے اندر اس کلام کو ذخیرہ کرنے کے لیے، اپنے دل میں کلام کو بھرنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں؟ یہ آج چیلنج ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ گناہ سے بچے رہیں، آپ گناہ نہ کریں، تو پھر ہمارے دل میں کلام کا ہونا ضروری ہے، وہ ہمیں گناہ سے اور ابلیس سے بچائے گا۔ لیکن نہ ہم گرجے آتے ہیں، نہ کلام سنتے ہیں، نہ ہمارا تخم جو خدا کا کلام ہے ہمارے اندر جڑ پکڑتا ہے، نہ وہ بڑھتا ہے، اور نہ ہم گناہ کرنے سے باز آتے ہیں۔ دوسری بات، اسی خط میں، پہلا خط یوحنا رسول کا، اس کا 4 باب 7 آئے، اس میں لکھا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوتا وہ محبت کرنے والا اور میل ملاپ کی خاص روح رکھتا ہے۔ اور 5 باب کی 4 آیت میں ہے، خدا سے پیدا ہونے والا دنیا پر غالب آتا ہے۔ کیا ہم دنیا پر غالب ہیں یا مغلوب ہیں؟ کیا ہم آپس میں میل ملاپ اور محبت کی روح رکھنے والے ہیں؟ اگر ہم لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں تو پھر ہمارے اندر یہ خوبیاں، یہ صفتیں بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ لیکن مجھے اور آپ کو دیکھنے کی، جانچنے کی، پرکھنے کی ضرورت ہے، کیا میں لے پالک بیٹے اور بیٹی کی ان صفات کو، ان خوبیوں کو اپنی ذات کے اندر لے چکا ہوں، لے چکی ہوں، یا ابھی تک ان خوبیوں سے خالی؟ تو اس کرسمس کے موقع پر آج ہمارے لیے چیلنج یہ ہے، ہم باقاعدگی سے خدا کے مذبح پر آئیں، خدا کے گھر میں آئیں، ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھیں، تاکہ ہم دنیا پر غالب آئیں۔ چونکہ میرے اور آپ کے مسیحا نے، خدا نے اپنی محبت کا جو اظہار کرنا تھا وہ اپنے بیٹے کو وقت مقررہ پر بھیج کر اپنے اس وعدے کی تکمیل کر دی ہے، ان نبوتوں کو پورا کر دیا ہے جو اس نے مختلف نبیوں کے وسیلے سے، پوری بائبل مقدس ان نبوتوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو خدا نے اپنے ان وعدوں کو پورا کر دیا ہے۔ خدا کے بیٹے نے آ کر کفارے کے کام کو، انسان بن کر اپنے آپ کو خالی کر کے، انسان کے مشابہ ہو کر، انسان بن کر اپنے سارے وعدے پورے کر دیے۔ آج ہمارا کام کہ ہم دیانتداری سے اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اس کی خوبیاں ظاہر کریں۔ کیونکہ لے پالک بیٹے اور بیٹے کے اندر فرق نہیں۔ لے پالک بیٹے اور بیٹیاں یعنی خدا کی کلیسیا خدا کے بیٹے کی شکل پر ہے، اس کا بدن ہے، اس کی فوٹو سٹیٹ ہے۔ اگر آپ کو یہاں بائبل کا کوئی پیج فوٹو سٹیٹ کروا کے میں دے دوں تو جو آپ کے پاس پیج ہوگا اور جو بائبل میں لکھا ہوگا وہ الگ الگ ہوگا یا وہی ہوگا؟ وہی ہوگا۔ یا ہم اس پیج کو پڑھیں تو وہ پیج اور بائبل الگ الگ ہوگی، وہ بھی الگ نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات خدا کے بیٹے کی ہیں وہی اس کی کلیسیا میں نظر آنی چاہیے۔ تو اب ذرا سوچ کے بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے دل اور دماغ میں، ذہن میں جنگ کر دیکھیں، کیا میں اپنے مسیحا کی فوٹو سٹیٹ ہوں؟ جیسا وہ ہے کیا میں ویسا نظر آتا ہوں؟ میں ویسی نظر آتی ہوں؟ کیا جیسا اس کے کردار کی، اس کی صفات ہے، اس کی سیرت ہے، اس کا کردار ہے، اس کا مزاج ہے، کیا میرا مزاج، میرا کردار، میری صورت، میری سیرت، میرا تخم اس کے مطابق ہے یا اس سے ڈفرینٹ ہے؟ جب یسوع کو لوگ دیکھیں اور اس کے بدن کو، اس کی کلیسیا جو اس کی فوٹو سٹیٹ ہے اس کو دیکھیں تو پھر اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں کتنا فرق ہے یا کتنا نہیں ہے، اس کا جواب ہم اپنی ذات میں خود بہتر طور پر دے سکتے ہیں۔ آج کرسمس کے موقع پر میں اتنا ہی کہوں گا کہ آج ہم جب خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ٹھہر چکے ہیں، خدا کے بیٹے کے ساتھ اس کے ہم میراث بن چکے ہیں، تو پھر ہم میں بھی وہی خوبیاں ظاہر ہونی چاہیے جو اس کے اکلوتے بیٹے میں ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس اکلوتے بیٹے کی مانند بننے کا فضل اور توفیق عطا کرے۔ آئیے اپنی سروں کو جھکائیں چند لمحوں کے لیے اور اس بات پر سوچیں۔ سبھی سر جھک جائیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل میں، اپنے ذہن میں اپنا تجزیہ کریں، اپنا موازنہ کریں
دیکھیں، جانچیں، جانیں کیا میں اپنے مسیحا کی فوٹو اسٹیٹ میں ڈھل چکا ہوں، ڈھل چکی ہوں، یا ابھی تک میرے اور اس کے مزاج میں تضاد نظر آتا ہے۔ ہم دو الگ الگ جہتوں میں چل رہے ہیں، ہم دو الگ الگ انسانیت پہنے ہوئے ہیں، ہم ایک ہی آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے ہم مزاج ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آج کرسمس کے موقع پر یہ چیلنج اپنی زندگیوں میں لے کر جائیں کہ میں آج کے بعد خدا کے بیٹے کی شبیہ پر، اس کی صورت پر اپنے آپ کو تعمیر کرنے کی کوشش کروں گا، کروں گی۔ خداوند ایسا کرنے کا فضل عطا کرے۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے چاہتا ہوں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ایک بار پھر سے آپ کو ولادت المسیح کی